چاہے اس کا ڈرائنگ روم ہو یا باورچی خانہ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دوبارہ کریں گے. پروڈیوسر صاحب ہم اچھا یہ ٹھیک ہے، ہم نظر اللہ نیاز حسین بیٹھے بھائی، لیکن جواب تو دو. اصل ہم لوگ کیمرے دیکھتے نہیں ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں یار میں اوکے جی اسٹینڈ بائی. کیمرہ کون سا ادھر؟ اچھا ادھر ٹی وی میں ادھر دیکھ گا. ویلکم بیک. مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، اور میرا سوال جو ہے وہ فریہ ادریس صاحبہ سے یہ ہے کہ آپ نے یو کے کے اندر باقاعدہ صحافت کو میں کام کیا، اور جب آپ پاکستان آئیں تو ایک الگ آپ کو جو ہے رہن سہن اور پہننا اوڑھنے کا ایک کافی فرق تھا. تو وہاں پہ ایک جینز ٹی شرٹ کے بعد یہاں قمیص شلوار اور دوپٹے میں آپ کو کتنی قید محسوس ہوئی ہے؟ آپ کو کتنا اس کے اندر مزہ؟ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ کہتے ہیں while in Rome do as the Romans do، زیادہ آزادی ہے یہاں پہ، آپ کلچر کو فالو کرنا پڑتا ہے. جیسے آسما کہی تھی کہ میں افغانستان گئی تو میں نے پوری چادر اوڑھی، جب میں وانا گئی یا افغانستان بھی گئی تو ہم نے یہی کیا کہ کور کیا. تو آپ جہاں پہ ہیں، آپ اگر میں یہاں پر اس طرح پھروں گی، شاید صاحب نے دیکھا ہے مجھے لندن میں، وہاں میرا جو طریقہ تھا لوگوں سے بات کرنے کا، کیونکہ میں چاہتی تھی لوگ کھل کے مجھ سے بات کریں، وہ الگ تھا. یہاں پر الگ ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بھول جائیں کہ ایک بیسک ٹیچنگ ہوتی ہے آپ کے ماں باپ کی. وہ چاہے میں وہاں بھی رہتی تھی تو مجھے بیسک بتا دی گئی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس کو میں نے فالو وہاں پر بھی کیا ہے. اچھا لندن سے آئی ہوئی میم جو ہوتی ہے اس کو اگر شلوار قمیص بنا دے تو اس کی چال تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے، بہت تو فرق آپ پڑتا ہے. فیل کرتی ہیں ایسے؟ آپ نے تو دیکھا ہے نا مجھے وہاں بھی، یہاں بتائیں کیا تبدیلی آئی ہے. شاہزیب خان زادہ، آپ کی والدہ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ آپ کی شادی ہونی چاہیے؟ آپ کی والدہ نہیں دی فیصل صاحب؟ آپ ویسے یہ سوال آپ کے اوپر زیادہ بنتا ہے کیونکہ آپ زیادہ بڑے مجھ سے. جی میں قبل مسیح سے آیا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ بہرحال بڑا پیچھے پڑیں گے. کب ارادہ ہے آپ کا؟ بالکل کوئی ارادہ نہیں، سوال ہی نہیں کیا پیدا. آپ عشق کیا؟ ہاں. کس سے؟ کام سے. اس کے علاوہ بتائیے. اس کے بعد فریہ کی طرح پاکستان سے. میں نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ مسکرا کر خطاب کرتے ہو، عادتیں کیوں خراب کرتے ہو، ہم تو تم کو پسند کرتے ہیں، تم کسے انتخاب کرتے ہو؟ کبھی کہا؟ وہ مجھ سے، یہ جو آپ کا پہلا تھا نا، وہ مجھ سے کہتی یہ ہے کہ شو میں مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا اتنا زیادہ سخت چہرہ کیوں بنا کے رکھتے ہو؟ میں آج مسکرا رہا ہوں تو لوگوں کے لیے بڑا حیران. یہ وقفوں کے اندر آپ کو ایس ایم ایس آتے ہیں؟ ہاں بعد میں ای میلز بھی آ جاتی ہیں. وقفوں کے اندر ایس ایم ایس نہیں آتے نا، میں نمبر تھوڑی دیا ہے. اچھا آسما، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اکثر اپنے پروگرامز کے اندر جو ہے سیاستدانوں کے اثاثوں کا ذکر کرتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے ہمارے اینکر صاحبان بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں؟ بالکل ہونا چاہیے. بالکل، ہم آپ لوگوں سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ہر سال ہماری، میں اکثر بات کرتی ہوں جو ہماری آپ بھی دیتے ہیں، لیکن جو ہماری سیلری سلپس آتی ہیں آلریڈی ٹیکس اس میں لاکھوں کا کٹ کے آتا ہے، اور ایسیٹس بالکل ڈکلیئر ہونے چاہیے. یہ جو ٹیکس آپ دیتی ہیں، ٹیکس بالکل یہ ایٹ سورس کٹتا ہے یا آپ خود سے؟ نہیں نہیں، ایٹ سورس کرتا ہے. اچھا اگر ایٹ سورس نہ کٹتا پھر تو یہ نہیں دیتے. پھر ہم دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں ہم اگر کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے، نہیں میں یہ بات کروں گی، کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اور ہم سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کوسچن کرتے ہیں آپ نے کتنا ٹیکس دیا، تو پھر ہم اچھا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہاں پہ بریک لوں گا، کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک اور مایا ناز اینکر پرسن جو ہیں وہ اس وقت فون لائن پہ موجود ہیں. دنیا ٹی وی کی نیوز ہیڈ ہیں اور ایک مایا ناز جرنلسٹ رہی ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم نسیم زہرا صاحبہ. جی وعلیکم السلام. میں دنیا نیوز کی ہیڈ نہیں ہوں، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہوں. کسی اور کی مجھے آپ پوسٹ نہ دے دیں. نہیں میں نے اس لیے کہا کہ مجھے آپ آگے وہیں پہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کروانے کی دیکھ لیں کتنے پانی میں ان کے اینکر. آپ کو آپ ناظرین یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ عید کس طرح اور کس طرح مناتی ہیں اور کس طرح گزارتی ہیں، اور عید کے تینوں دن آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ عید کے تینوں دن ایک تو خیر فیملی کے ساتھ لوگ آئے ہوتے ہیں، خاندان کے ممبرز مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے، لیکن سب سے زیادہ ہمارا پھر بھی فوکس رہتا ہے جو ہمارے ملک کے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو ہمیں ایک منٹ چین نہیں لینے دیتے. عید یا نو عید تو آپ لوگوں کے پہ بھی فوکس ہوتا ہے، اور اپنے کچھ مزے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ فیملی کے ساتھ بھی کچھ ریلیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. نسیم عید مبارک آپ کو.
آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. میں صرف ایک مختصر بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لب و لہجے میں جتنا چٹخارا ہے، کیا عید کے دن اتنے ہی چٹخارے دار کھانے آپ کے گھر میں پکتے ہیں یا آپ خود پکاتی ہیں؟ اچھا، چٹخارا جو ہے میرے لب و لہجے میں اچھا ہے، یہ تو آپ نے نئی خبر دی مجھے. جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے، بے انتہا چٹخارے والا کھانا ملتا ہے، بالکل تینوں دن ملتا ہے. اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے ہماری کہ ہماری بڑی خواہش تھی شدید کہ آپ آج یہاں ہمارے پروگرام میں موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنی مصروفیات سے نہیں آ سکی ہیں. لیکن آپ سے جو پوچھنے کا سوال ہے وہ یہ کہ اکثر سیاستدان جو ہیں وہ آپ کے سامنے جب موجود ہوتے ہیں تو پسند ناپسند کا ایک عجیب سا تناسب آپ کے سامنے آتا ہے. تو اس وقت آپ کیسا فیل کرتی ہیں جب ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتا ہے اور آپ کو مہمانوں کی انتخاب میں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیاستدان نکلتے تو ہیں بہت بڑا کام کرنے کے لیے، لیکن دل ان کا بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور ان میں ہمت کی بھی کمی ہوتی ہے کہ وہ چن چن کر کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو ہم حیران ہوتے ہیں، لیکن مینیج تو کرنا ہوتا ہے. اب آپ لوگ جب تک سیاستدان ہیں، جب تک آپ سے پوچھ گچھ کرنی ہے، آپ کو اوائڈ بھی نہیں ہم کر سکتے. آپ کو ہم بلاتے بھی ہیں، پھر ہم آپ لوگوں کو سہتے بھی ہیں، اور آپ کے طور طریقوں کو، آپ کے نخروں کو بھی اٹھانا پڑتا. اچھا، میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے اہم ترین کہ سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو تو 10-15 ہزار صحافی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن خیبر ٹی وی کے صحافی کو اگر تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو 20-25 نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تشدد کی جو کس لیول کا تشدد ہے اتنا ہی رسپانس ہوتا ہے. آپ خود یہ بہتر سمجھتے ہیں. اور خیبر ٹی وی کے جب جرنلسٹ کے ساتھ تشدد ہوگا تو آواز اٹھے گی، اس کے خلاف اٹھے گی. جیسے ہر جرنلسٹ کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو آواز اٹھتی ہے. خدا نخواستہ کوئی سلیم شہزاد کے ساتھ جو ہوا وہ اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایک اور لیول کا رسپانس ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے نسیم زہرا صاحبہ، ہم تینوں سے اگر انہیں کوئی کوسچن، اگر آپ نے ہمارے تینوں مہمانوں سے یہاں پہ آسما چودھری موجود ہیں، شاہزیب خانزادہ موجود ہیں اور فریہ ادریس صاحبہ موجود ہیں، اگر آپ ان سے کوئی گفتگو کرنی چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو بے شک پلیز. میں ان تینوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، بڑی ہمت ہے آپ کی کہ اس طرح کے کمپیئرز کے سامنے آپ چلے گئے. عید مبارک. جاتے ہوئے میرا آپ سے آخری سوال ہے نسیم زہرا صاحبہ. نہیں، یہ تو آپ ڈنڈی مارے. چلے، آپ کے آمد کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو، آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے. بہت شکریہ آپ لوگوں کی، بہت بہت عید مبارک. بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی دل چھوٹے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، آپ لوگ ثابت کر دیں آپ کے دل بڑے. ہم تینوں کو میرا جو اب آپ سے سوال آنے والا ہے، آپ تینوں افراد سے ویسے اس معاملے میں اس کی تعریف کرنی چاہیے ہمیں کہ یہ وہ شخص ہیں جو خود کہہ کے آتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ بلاؤ. یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن آپ کے ساتھ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں. یہ بڑے بہادر آدمی ہیں. میں آپ میرا سوال گھما دیں گے آپ لوگ ماشاءاللہ. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ٹی وی چینلز کے اندر جب ہم پروگرامز کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں جو باہر اسٹاف ملتا ہے وہ یہ ہمیں اکثر کہتا ہے کہ صاحب ہمارے لیے بھی بات کریں، 3 مہینے سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی. تو آپ اتنی آوازیں حق بلند کرتے ہیں، ہمارے چینلز میں میں فائنلی ایسی کمپنی میں آ گیا ہوں کہ میرے ابھی نہیں ہوتا. جہاں پہلے تھے وہاں ایسا تھا. میں فائنلی ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں پہ نہیں ہوتا. دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے چینل میں ایسا کبھی نہیں. میں جو آپ سے میرا جو سوال ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جرنلسٹ ہیں، تمام جرنلسٹ ایک جرنلسٹ ایک پوری ایک فورم ہے. لیکن اگر کسی چینل کے اندر کہیں 3 مہینے کی تنخواہ نہیں ملے اور آپ کے چینل آپ کو تنخواہ دے رہا ہوں تو کیا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں؟ آواز اٹھا. ہمارا جو ایک پریس کلب بنا ہے، میں یہ بتا دوں، ہماری جو یونین ہے، جو جرنلسٹ کی یونین ہے، اس میں کسی بھی اگر جرنلسٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، کہیں اس کو تنگ کیا جائے، کوئی اس کو کسی ادارے کی طرف سے کوئی فون کال آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جا کے اپنا کیس وہاں پہ بتاتا ہے، تو دین وہ ہمارے ایشو کو اٹھاتے ہیں. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا کہ آپ کی کوآرڈینیٹر کا فون آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوآرڈینیٹرز کہ آپ کی لائکنس ڈس لائکنس ہوتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوآرڈینیٹر بتائیں کیا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض کوآرڈینیٹر اتنے ہمبل ہوتے ہیں اور اتنے سویٹ ہوتے ہیں کہ انہیں انکار کرنا مشکل ہوتا ہے. سویٹ کی ذرا ڈیفینیشن آپ ذرا بتا دیں. مطلب میں سویٹ سے مراد یہی نہیں ہے کہ جو فیمیل کوآرڈینیٹر، مطلب جو فیمیل ہوتے ہیں ہم نے تو یہ کہا نہیں، بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا، بلانے کا انداز ہوتا ہے، اور اس میں جو ایک ریکویسٹ ہوتی ہے نا پنہا،
اور اس میں کی جتنی زیادہ گہرائی ہوگی اتنا آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو انکار نہ کرے. یہ بھی آپ سے سخت سوال کرتی ہے, میں بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتے ہیں. اینکر کی جو آف ایئر ایٹیٹیوڈ ہے آپ کے ساتھ, وہ کتنا میٹر کرتا ہے آپ کے لیے اس کے شو میں جاتے ہوئے, کہ جی آف ایئر وہ کس قسم کا انسان ہے آپ کے ساتھ؟ ڈیفینیٹلی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اینکرز کا آلموسٹ تقریباً تمام کا جو آف ایئر ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر گریڈنگ وہ ہم اپنے لحاظ سے کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کی شخصیت میں کلاسیکل ٹچ ہے, کس میں نہیں ہے, وہ سارا ہمیں پتا ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے, دیکھیں نا, اس کو کلاسیفائی تو کرنا ہی پڑے گا نا آپ کو, اس میں بھی پریورٹی بنتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ پریورٹی ضرور بناتا ہے. ناظرین, یہ ایک منفرد پروگرام آپ نے دیکھا, اور اس کے اندر جو مہمان تھے وہ میزبان بن گئے, اور جو میزبان تھے وہ مہمان بن گئے. دراصل قصہ یہ ہے کہ ہم اور یہ ایک ہی کشتی کے مختلف مسافر ہیں. یہ معاشرے کا حل کروانا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس مسائل کو حل کرنے میں پیش رفت کرتے ہیں, اور ہماری اور ہمیشہ سے یہی امید رہی ہے کہ تنقید برائے تعمیر اور اصلاح کی طرف جانا تمام انسانوں کا فرض ہے. آپ تمام لوگوں کو عید کی خوشیاں مبارک. اور جیسے مشاہد بھائی نے کہا, ان تمام شہداء کے لواحقین کو جو آج ان کے پیارے ان کے پاس موجود نہیں ہے, کراچی سے لے کے خیبر تک, لیکن یہ تمام شہداء میراث ہیں پاکستان کے, اور پاکستان کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اس تاریخی خون کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں اپنے تینوں مہمانوں کا, آسمہ چودھری صاحبہ کا, شاہزیب خانزادہ بھائی کا, اور فریہ ادریس صاحبہ کا, اور نسیم زہرا صاحبہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں, اور مشاہد بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے دیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. عید مبارک. عید تمام لوگ کو عید مبارک. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. اور اس کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا نیوز بیٹ سما.tv پہ. اپنے فیڈ بیک کو ضرور دیجیے گا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمیں, آنے والی نسلوں کو مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت و نصرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.